نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ آیت کریمہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ظالم کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور مظلوم کے لیے سب سے بڑا تسلی بخش آیت کریمہ ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پاکستان میں یہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ ایک ظالم مظلوم کے حق کو چھین لیتے ہیں، زبردستی اس کو اپنے ہی حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ مظلوم در بدر ٹھوکریں کھا کر پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظالم سے اپنا حق نہیں لے سکتے۔ تو اس آیت کریمہ کا ایک ایسا عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی ظالم چاہے کتنا ہی ظالم ہو، آپ اس سے اپنا حق برضا و رغبت حاصل کریں گے، اور یقین کیجئے کہ اگر آپ اس کو صحیح عقیدے اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ ظالم خود چل کر آپ کے گھر آپ کو اپنا حق واپس کر دے گا۔ یہ 100% بات ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بہنوں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو حق سے محروم رکھتے ہیں، بہت سارے ظالم ایسے ہیں جو اپنے مظلوم بھائیوں کو اپنے حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو وہ حق واپس نہیں کرتے۔ عدالتوں میں جاتے ہیں تو مظلوم کی ہائے کو کوئی نہیں سن لیتا، سب کچھ پیسے سے چلتا ہے، وہ عدالتوں کو بھی خرید لیتے ہیں، وہ سرکاری اداروں کو بھی خرید لیتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ ظالم اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر دیتے ہیں اور مظلوم کو ظالم ثابت کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ کل بھی ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، میرے نظروں میں آئی کہ ایک شخص ہے، وہ بہت زیادہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھ سے میرا حق چھینا گیا، مجھ سے میرا حق چھینا گیا، کوئی میری دہائی سن لیجئے، کوئی میری آواز سن لیجئے۔ لیکن پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں پر مظلوم کی ہائے کو نہیں سنا جاتا، اور یہاں پر پیسوں کی بول سمجھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے ایمانوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی عزتوں کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بیچ دیتے ہیں، لیکن مظلوم کی دہائیاں کوئی نہیں سن لیتا۔ تو آج آپ کو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس 3 دن یا 7 دن یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ ظالم آپ کو آپ کا حق واپس کر دے گا، اور خوشی سے کر دے گا۔ یہ یقینی بات ہے، اس میں آپ کسی قسم کا شک نہیں کریں گے۔ عمل اس طرح ہے، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھ لیا آپ کے سامنے، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 یا 45 نمبر آیت ہے، غالباً 45 نمبر آیت ہے، 45۔ اس کو پورا آپ نہیں پڑھیں گے، اس کا یہی حصہ کافی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس کو آپ عصر اور مغرب کے درمیان درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لیجئے، 70 مرتبہ، اور پھر جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں گے تو ایک مرتبہ جو 71 نمبر آتا ہے، پھر اس آیت کریمہ کو پورا پڑھ لیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور دعا کریں۔ 3 دن یہ عمل کریں یا 7 دن یہ عمل کریں، 3 دن اور 7 دن کے درمیان انشاءاللہ تعالی ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو،
وہ چل کر آپ کو آپ کا حق واپس کر دے گا، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔